ازواج انبیاء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بڑا ہی پیارا اور معلومات سے بھرپور پروگرام جس کا نام ازواج انبیاء کی حکایات، ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لیے حاضر ہیں، اور پچھلے کئی ایپیسوڈز میں آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ پروگرام جتنا اسلامی بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی، اس کا ٹاپک ہی ازواج انبیاء ہے۔ اس میں انشاءاللہ الکریم گھر گرہستی کو بہتر بنانے کے مدنی پھول، زندگی کو خوشگوار بنانے کے مدنی پھول انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس ایپیسوڈ کو اور اس سے پہلے جتنے ایپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم معلومات کا عظیم خزانہ ہاتھ آئے گا، اور وہیں اللہ پاک نے چاہا تو زندگی کو بہتر بنانے کے مدنی پھول، نکات بھی حاصل ہو سکیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ناظرین ہم کیا سننے والے ہیں اس کو میں کچھ مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سب سے پہلے عربی کس نے بولی؟ انشاءاللہ یہ آج ہم سنیں گے۔ اسی طرح دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو، اس سے کیا مراد ہے اور کون سی دروازے کی چوکھٹ بدلنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ وہیں شکوہ شکایت کس گناہ میں پڑنے کا سبب ہے؟ وہیں نعمتوں میں اضافے کا عمل کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتیں بڑھ جائیں گی؟ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بھی سنتے ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ کن سے متعلق ہے؟ آج ہم انشاءاللہ ازواج حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اور یقین مانیں آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا ہی اہم ہے اور بہت کچھ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے مکہ شریف میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، اور اس وادی میں ان کے علاوہ ایک یمنی قبیلے جرہم کے لوگ بھی وہاں پر آباد تھے۔ عربی زبان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے سیکھی، اور اولاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے عربی زبان میں کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے آپ کی نفاست کو دیکھتے ہوئے اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ جس خاتون کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، ایک روایت کے مطابق ان کا نام عمارہ تھا، جو سعد بن اسامہ کی بیٹی تھی۔ اسی دوران حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہا وفات پا گئیں، آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی اہلیہ سے ان کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بتایا کہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے ان کے گزر بسر کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا
گزر بسر کیسے ہوتا ہے، کس طرح زندگی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم بری حالت، تنگ دستی اور سختی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. یعنی اس نے اپنی آزمائشوں کا اور اپنی پرابلمس کا وہاں پر ذکر کیا. اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایات کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالو. جب سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ آشنائی محسوس کی، یعنی آپ کو کچھ محسوس ہونے لگا. علامہ احمد بن اسماعیل قرآنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشبو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انوار و تجلیات کے آثار سے آشنائی محسوس کی. یعنی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر پر آ کر گئے ہیں. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے دریافت فرمایا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس حلیے کے ایک عمر رسیدہ شخص آئے تھے. انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتایا. انہوں نے پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم تنگی اور سختی میں ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کیا انہوں نے تم کو کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہنے کے ساتھ کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لیں. سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور میرے گھر کی چوکھٹ تم ہو. انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو الگ کر دوں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. پھر سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنی زوجیت سے فارغ کر دیا. ایف جن چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ عورت جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کا، ان کی بیوی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام جو اس کے نزدیک ایک اجنبی شخص تھے ان کے سامنے گلا شکوہ کیا. اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اسے اپنے سے الگ کرنے کا پیغام دیا، کیونکہ شکوہ کرنا نبی کی زوجہ کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ اللہ، یاد رہے کہ شکوہ شکایت جہاں بذات خود ایک برا فعل ہے، ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی برائیوں اور گناہوں میں پڑنے کا سبب بھی ہے. چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کے اسباب میں ایک سبب گلہ شکوہ کو بھی شمار کیا ہے. جی ہاں، بعض لوگوں کی گلے شکوے کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنے کے بجائے اس پہ شکوہ شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں. کبھی پڑوسیوں کو شکوہ کرتے ہیں، کبھی گھر والوں کو شکوہ کرتے ہیں، کبھی دوست احباب کو شکوہ کرتے ہیں. اگر اسلامی بہن کی بات کی جائے کہ وہ سسرال میں ہے، اسے کھانے پینے میں کوئی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، تو شکوہ شکایت وہ اپنے گھر آ کر کرتی ہے. کبھی شوہر کے حوالے سے شکوہ شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی گھر کے دیگر افراد، سسرال کے دیگر لوگوں کی جو ہے وہ شکایتیں کر رہی ہوتی ہے، شکوہ کر رہی ہوتی ہے. اور یہی چیزیں، اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی پھر سامنے آتے ہیں. ناظرین اکرام، مزید اس کے نقصانات بیان کرتے ہوئے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جہاں کسی کے بارے میں دوسرے سے شکوہ شروع کیا کہ شیطان نے بدگمانیوں، عیب داریوں، غیبتوں، تہمتوں اور چغلیوں کا ڈھیر لگوا دیا. یعنی یہ جب شکوہ شکایت شروع ہوتی ہے ناظرین، تو پھر یہ اتنے سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لہٰذا یہ شکوہ شکایت کی عادت اگر کسی کی ہے تو اسے اپنے اندر سے اس بری عادت کو، اس بری صفت کو نکال باہر کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے. ناظرین، اس میں ان اسلامی بہنوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، احسانات بھول جاتی ہیں اور بات بات پر لعنت کرتی ہیں، ملامت کرتی ہیں. انہیں ڈر جانا چاہیے اور شوہر کے حقوق جان کر ان کو ادا کرنا چاہیے اور عبرت کے مدنی پھول بھی حاصل کرنے چاہیے. بخاری شریف میں
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عید گاہ تشریف لے جاتے ہوئے عورتوں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنمی دیکھا ہے۔ وہ عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دو سبب بیان کیے گئے، ایک تو لعنت کرنا اور دوسرا ناشکری کرنا۔ یہاں اسلامی بھائیوں کو بھی غور کرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی، چونکہ اسلامی بہنیں یعنی عورتیں، خواتین جو ہیں، ان کے اندر لعنت کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ بعض مرتبہ زیادہ ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر لعنت بھیج رہی ہوتی ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناشکری کی بری صفت، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ، وہ ناشکری کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کی زوجیت سے فارغ ہو گئی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی ہوئی۔ مزید سنیے، میں کچھ حقوق بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اے عورتوں، اگر تم اپنے اوپر اپنے شوہر کے حقوق جانتی تو تم میں سے ہر ایک شوہر کے قدموں کا غبار اپنے رخسار سے صاف کرتی۔ اللہ اکبر، یعنی شوہر کے کتنے زیادہ حقوق بیان کیے ہیں شریعت نے۔ اللہ پاک اسلامی بہنوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق بھی دے اور شوہر کی ناشکری سے بھی بچائے۔ مزید سنیے، بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اس ضمن میں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔ اور آج کے گئے گزرے وقت میں اس بات پر اگر اسلامی بہنیں کاربند ہوتی ہیں تو اس میں انشاءاللہ الکریم بہت ساری آزمائشوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے، غیر موجودگی میں شوہر کی عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ نمبر 3، شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ نمبر 4، عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ نمبر 5، بچوں کی نگہداشت، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں دیکھنا، ان کی تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ تو بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ یعنی جب شوہر، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، ملک سے باہر نہیں تو اپنے ملک میں کسی دوسرے اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، کام کاج کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، اور بہت عرصے کے لیے وہ گھر سے باہر رہتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں، اس وقت میں کہ جب شوہر گھر پر نہیں ہے، اس وقت عورت کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، انہیں گناہوں سے بچائے، ان کے اخلاق سنوارے، انہیں بری صحبت سے بچائے۔ اسے اجر بھی ملے گا اور یہ اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اسی طرح عورت کو لازم ہے کہ مکان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، میلی کچیلی نہ رہے بلکہ بناؤ سنگھار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو۔ حدیث شریف میں ہے، مومن اللہ پاک کے تقوی کے بعد جو اپنے لیے بہتر تلاش کرے وہ نیک بیوی ہے کہ اگر شوہر اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اس کی طرف دیکھے تو خوش کرے، اگر وہ کسی بات کے کرنے پر قسم کھا لے تو اسے پوری کر دے،
اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنی جان اور شوہر کے مال کی نگہبانی کرے۔ تو ناظرین، یہ شوہر کے حقوق بیان کیے گئے کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے ان حقوق کا، ان رائٹس کا خیال رکھے گی تو گھر جو ہے وہ امن کا، سکون کا گہوارہ بنے گا، آپس میں تعلقات مضبوط ہوں گے، رشتہ مضبوط ہوگا۔ یہاں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے بیچ میں، بعض مرتبہ دوری کی صورت بن جاتی ہے، میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا اور پھر بد اخلاقی سے پیش آنا، شوہر کا بیوی کو گالی بکنا یا بیوی کا شوہر کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا، بولنا، یہ ہمارے گھر کا سکون چین سب برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ حقوق کا خیال رکھا جائے کہ شوہر اپنی بیوی کی خیرخواہی کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس سے نرمی سے پیش آئے، اس کے کام میں ہاتھ بٹائے، اس کا ساتھ دے، اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال کر لے، تو اس طرح انشاءاللہ گھر چلے گا، بہت سارے مسائل ہمارے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلی زوجہ سے علیحدگی کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم ہی کی ایک دوسری معزز خاتون سے نکاح فرمایا۔ بعض روایت کے مطابق ان کا نام رعلہ تھا۔ یہ بہت سعادت مند ثابت ہوئیں۔ جب ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بہو سے ملاقات فرمائی اور ان سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا۔ تو انہوں نے کہا وہ باہر ہمارے کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگوں کا کیا حال ہے، اور ان کی معاشی حالت اور گزر بسر کے متعلق آپ نے ان سے پوچھا، جس طرح ان سے پہلے والی زوجہ سے پوچھا تھا۔ تو اس نے بتایا ہم بہت اچھے حال اور کشادگی میں ہیں، اور اس نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا، واویلا نہیں کیا، ناشکری نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے کے متعلق دریافت فرمایا کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہاری غذا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا گوشت۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ تو عرض کیا پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یعنی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام ان کے اس انداز سے خوش ہوئے اور خیر و برکت کی دعا سے بھی نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی سعادت مندی سے خوش ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت اور پانی میں برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ان دونوں چیزوں میں خاص طور پر مکہ مکرمہ میں برکت در برکت ہوئی۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دنوں مکے میں اناج اور غلہ نہ ہوتا تھا، اور اگر ان کے ہاں اناج ہوتا تو آپ اس کے لیے بھی دعا فرماتے۔ مزید فرمایا مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں اور صرف گوشت اور پانی پر زندگی گزارنا مزاج کے موافق سوٹیبل نہیں ہوتا۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمیں بھی شکر ادا کرنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے شکر ادا کیا، شکوہ شکایت نہیں کیا، تو اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت کا شرف بھی برقرار رہا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت محفوظ ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نعمتیں محفوظ رہیں، ہماری نعمت ضائع نہ ہو، تو اللہ کی دی ہوئی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے، کہ شکوہ کرنے سے ثواب بھی چلا جاتا ہے، جو صبر کر کے ثواب کما سکتے تھے وہ ثواب بھی چلا جاتا ہے، اور شکوہ کرنے سے نعمت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو نعمت کی قدر نہیں کرتا نا، اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے، اس سے نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر ہمیشہ
شکر ادا کرنے کی صفت کو ہی مضبوطی سے قائم رکھیں کہ بس میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اٹھتے بیٹھتے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کچھ کھایا، کچھ پیا، کوئی کپڑا لے لیا، نیا لباس پہن لیا، گھر میں آئے، گھر سے باہر گئے، کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، جو بھی نعمتیں ہمارے آس پاس ہیں. حقیقت تو یہ ناظرین اکرام کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، پھر ہم کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں، پھر ہم کیوں نہ شکری کریں. ناظرین اکرام، اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندوں میں شامل رہیں. آپ دیکھیں ان واقعات سے بالکل بات کلیئر ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک زوجہ، اسماعیل علیہ السلام کی ایک زوجہ ناشکری کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کی زوجیت سے خارج کر دی گئی، وہ محروم ہو گئی ان کی زوجیت سے. ٹھیک ہے. اور دوسری زوجہ اسماعیل علیہ السلام کی کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا کی، اور جس حال میں شوہر نے رکھا اس پر راضی رہی، شکوہ شکایت نہیں کی، تو اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت میں بھی رہی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی ان کو حصہ حاصل ہو گیا. اللہ پاک ہمیں بھی شکر گزار بنائے. ناظرین اکرام، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہی نعمت اس کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ، کیسی ڈرنے والی بات ہے کہ جب تک اللہ چاہتا ہے وہ نعمت سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو وہی نعمت اس کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے. آپ دیکھیں ایسے واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ جس کو اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی، اور وہ اگر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی رضا والے کام میں استعمال کرتا ہے، تو اس کی عزت میں، اس کی دولت میں، اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر اسی نعمت کو وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، فلمیں ڈرامے دیکھے، ظلم و زیادتی پر استعمال کرے، نافرمانی والے کام کرے، تو پھر یہی دولت اس کے زوال کا سبب بن جاتی ہے. کبھی اسی دولت کے لیے لٹیرے آتے ہیں اور مار کر چلے جاتے ہیں، مال غصب کر لیا جاتا ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں، ڈکیتی ہو جاتی ہے، دکانیں لوٹ کر چلے جاتے ہیں، بندہ کنگال ہو جاتا ہے، کلاش ہو جاتا ہے. تو یہی دولت ناشکری کی وجہ سے، نعمت، اس جملے کو یاد کر لیں، نعمت رب کی نافرمانی کے سبب بندے کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے. شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں. بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ اس وقت تک نہیں رکتا جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. اللہ اللہ اللہ، کیا کمال کی بات ہے. میرے مولا علی کا فرمان کمال کا فرمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا محمد بن لوط انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شکر نافرمانی ترک کر دینے کا نام ہے. شکر جو ہے وہ نافرمانی ترک کر دینے کا نام ہے. سیدنا عبداللہ بن سلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے اللہ تیرا شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے. سبحان اللہ، یہ زبان کا شکر ہے. جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھ رہے ہیں، گناہ سے اپنی زبان کو بچا رہے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، تہمت لگانے سے، عیب لگانے سے، اس وقت گویا ہم اپنی زبان کو ناشکری سے بچا رہے ہیں اور اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ عملاً شکریہ ادا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے زبان دی، گونگا نہیں بنایا. اور ایک شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کر رہے ہیں، ثواب دلانے والی بات کر رہے ہیں، نیکیاں دلانے والی بات کر رہے ہیں، رب کے قریب ہونے والی بات کر رہے ہیں. تو ناظرین کتنی خوبصورت بات ہے. بہترین انداز میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے؟ کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو پیغام دیا، اس میں اپنی بہو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے لیے عتبۃ الباب، دروازے کی چوکھٹ سے اشارہ فرمایا. سبحان اللہ، کتنا حکمت بھرا کلام ہے. سیدنا علامہ ابن حجر عسقلانی
رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زوجہ کو عتبۃ الباب اس لیے کہا کیونکہ اس کی بعض صفات عتبۃ الباب کی صفات کی موافق یعنی سیم ہوتی ہے، اور وہ ہے دروازے کو اور جو کچھ دروازے کے اندر یعنی گھر میں ہیں اس کو محفوظ رکھنا۔ چوکھٹ سے گھر کی اور گھر کی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، چوکھٹ سے گھر کی اور گھر سے جو ہے وہ چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یوں ہی زوجہ کو بھی چاہیے کہ شوہر کے مکان، مال، سامان اور عزت کی حفاظت کرے۔ اس ضمن میں کچھ حدیثیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جو عورت خدا کی اطاعت کرے اور شوہر کا حق ادا کرے اور اسے نیک کام کی یاد دلائے اور اپنی عصمت اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ پھر اس کا شوہر با ایمان نیک خو ہے تو جنت میں وہ اس کی بیوی ہے، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ اب یہاں وہ اسلامی بہنیں جو شاپنگ کے نام پر بازاروں میں گھنٹوں گھومتی رہتی ہیں، شوہر نے کھانا کھایا نہیں کھایا، شوہر جو ہے وہ بچوں کے ابو کام کاج سے گھر پر آئیں گے تو وہ کیا کھانا کھائیں گے، آرام ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہوگی، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو اس انداز میں اگر جو زندگی گزار رہی ہیں انہیں اپنے انداز کو تبدیل کرنا چاہیے کہ شوہر جب جہاں دیکھنا چاہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے شوہر کی خدمت میں موجود رہیں۔ اس پر ثواب بھی ملے گا اور ماشاءاللہ جنت کی خوشخبریاں بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دوسری بہو کے متعلق فرما گئے تھے کہ ان کو اپنی زوجیت میں رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور ان کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھا۔ ان سے آپ علیہ السلام کے 12 صاحبزادے، آپ کے 12 بچے پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے شہزادے قیدار یا نابد کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد عدنان پیدا ہوئے، ان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی ہوئے، ان کے فرزند ہوئے عبد مناف، ان کے فرزند ہوئے ہاشم، ان کے فرزند ہوئے عبد المطلب، ان کے فرزند ہوئے عبداللہ، اور ان کے ہاں تشریف لائے ہمارے پیارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ جن کا نام رعلہ بیان کیا گیا ہے، وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کی اولاد سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان ہیں۔ ان کے صدقے اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کو بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے کہ نعمت ملے تو شکر ادا کریں اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس پر صبر کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کے اس ایپیسوڈ سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً جنہوں نے ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل دیکھا ہوگا انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک گھر گرہستی کو خوشحال بنانے کے لیے کیا انداز زندگی ہونا چاہیے۔ اسی طرح کے ایپیسوڈز ہم انشاءاللہ لے کر آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے FGN چینل دیکھتے رہیے اور اسے دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء۔